کیا کیا بتاتے ہیں، ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں، مریم کی باتیں، 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 سنو مریم کی باتیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، آج میں نے بہت سارے کام کیے اور میں کافی تھک گئی ہوں، لیکن آج میں آپ کو تھکن دور کرنے کا بہت ہی پیارا وظیفہ بتاتی ہوں۔ پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تھکن دور کرنے کا بہت ہی پیارا وظیفہ بتایا تھا، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یعنی سوتے وقت ان تسبیحات کو پڑھنے سے دن بھر کے کام کاج کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ تو پیاری بچوں، آپ بھی جب کام کاج کر کے تھک جائیں اور سونے لگے تو اس وظیفے کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اس اسٹوڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں، ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیاری بچوں، ہم اپنا پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں ایک پیاری سی نعت سے۔ مریم کی باتیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنی رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اپنی رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں بھیجا
تو پیاری بچوں ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان. مریم کی باتیں. تو بیان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے زوہا. جی زوہا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے نماز نور ہے. پیاری بچیوں ہم سب جانتے ہیں کہ لائٹ کا مقصد روشنی دینا ہے اور اسی مقصد کے لیے بلب سیور لگائے جاتے ہیں تاکہ لائٹ ملے. لیکن جب یہ بلب اور سیور خراب ہو کے روشنی دینا چھوڑ دیں تو ہم انہیں اتار کر پھینک دیتے ہیں کیونکہ اب یہ بے مقصد ہو گئے ہیں. پیاری بچوں ہم انسانوں کو پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے اور عبادت میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں دعا بھی کی جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہے اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رب اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے. پیاری بچیوں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا. حدیث پاک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور قرار دیا ہے. جیسے روشنی گھروں میں گرنے سے بچاتی ہے ایسے ہی نماز بے حیائی اور اس جیسے کہیں گناہوں کے گھروں میں گرنے سے بچاتی ہے. سبحان اللہ. نماز کے بہت سارے فائدے ہیں. نماز میں بہترین ایکسرسائز ہے. نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے. نماز بیماری بھگاتی ہے. نماز سستی دور کرتی ہے. نماز چہرہ چمکاتی ہے. نماز برکت لاتی ہے. نماز اللہ پاک سے قریب کرتی ہے اور شیطان کو دور بھگاتی ہے. تو پیاری بچیوں ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی نماز پڑھنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. تو پیاری بچوں ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ذکر صحابیات. مریم کی باتیں. تو ذکر صحابیات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مریم. جی مریم. پیاری بچے آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں جس اسپیشل وومین کے بارے میں سنیں گے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہونے کا اعزاز حاصل ہے. آئیے آج ہم بات کر رہے ہیں بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی. آئیے آپ رضی اللہ عنہا کی لائف کی کچھ خاص باتیں سنتے ہیں. آپ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے. آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے. آپ رضی اللہ عنہ بہت عبادت کرنے والی عقل مند اور ذہین خاتون تھی. آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتی تھی. آپ رضی اللہ عنہ کو علم فقہ میں مہارت حاصل تھی. آپ کا انتقال ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں آلموسٹ 59 ہجری میں ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
सुभान अल्लाह, क्या बात है बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की। अल्लाह पाक हमें बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है आना और हाजिरा। प्यारी बच्चों, आज मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी और वो अच्छी बात है आहिस्ता आवाज में बात करना। तो प्यारी बच्चों, हम जब भी किसी से बात करें तो हमें चीखने चिल्लाना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, वो कोई भी बात करेंगे तो चिल्ला कर बात करेंगे, कोई बात पूछी तो चिल्ला कर जवाब देंगे। प्यारे बच्चों, ये आदत अच्छी नहीं है। जब भी हमसे कोई बात पूछी जाए तो हमें प्यार मोहब्बत से और अच्छे अंदाज से उस बात का जवाब देना चाहिए और आहिस्ते आवाज से जवाब देना चाहिए और दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारी बच्चों, अब मैं बताती हूँ आपको एक बुरी बात। कुछ बच्चे और बच्चियाँ कमरे के लाइट और पंखा खुला छोड़ देते हैं और बंद नहीं करते, जिससे बिजली जाया होती है और फजूल खर्च को कुरान पाक में शैतान का भाई कहा है। कल क़यामत के दिन हमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, लिहाजा कोशिश कीजिए जब आप कमरे से बाहर जाए तो लाइट और पंखा बंद कर दें। इस तरह बिजली का बिल भी कम आएगा और बचने वाली बिजली दूसरों के काम भी आएगी। अल्लाह पाक हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, हम चलते अपने नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। ओहो, कहाँ से लगी थी अब? अरे, खिड़की बंद कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये वाओ, वाओ, जबरदस्त। एक बार फिर उड़ाती हूँ। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है, जबरदस्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। गुलाम रसूल भाई, ये आपने अंदर आते ही तिलावत क्यों शुरू कर दी? घर में दाखिल होते ही सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से घर में इत्तेफाक रहता है और रिस्क में भी बरकत होती है। अच्छा, मैं एक काम से आया था, मैं मुकद्दस औराक डब्बे में डालने जा रहा हूँ। अगर आपके कमरे में या घर में ऐसा कोई पेपर रखा हुआ हो तो प्लीज मुझे ला कर दे दें। जी गुलाम रसूल भाई, अभी देख लेती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और बनाती हूँ। अल्लाह, राइका, ये आपने क्या किया? अपनी कॉपी के इतने सारे पेजेस फाड़कर जाया कर दिए। तौबा इस्तिगफार, बहुत ही बुरी बात है ये तो। आपी सुने तो सही, ये मेरी रफ कॉपी थी और पूरी भर भी गई थी, इसीलिए तो मैंने मम्मा से नई कॉपीज मंगवाई हैं। ये कॉपी तो बिल्कुल बेकार है। राइका, एक बात याद रखें, हमारी कॉपियों में हम जो कुछ भी लिखते हैं उनका एक एहतराम होता है, क्योंकि जो चीजें भी हमें इल्म सिखाने का जरिया है उनका हमें बहुत अदब करना चाहिए। इस तरह से जमीन पर फेंक कर हमें उनकी बेअदबी से बचना चाहिए।
آپ ہی پر کوئی حدیث یا قرآنی آیت تھوڑی لکھی ہوئی ہے، یہ تو میری انگلش کی کاپی ہے۔ رائکا، ہم کاپیوں میں جو بھی لکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، خاص کر مقدس اوراق کی بے حرمتی تو ہمیں کسی بھی حال میں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے آپی، لیکن پہلے یہ تو بتائیں کہ یہ مقدس اوراق کسے کہتے ہیں؟ ایسے تمام پیپرز جن پر قرآن پاک کی آیت یا ان کا کچھ حصہ اللہ پاک کے نام، انبیاء کرام، بزرگان دین کے نام یا ایسی تمام چیزوں کا ذکر یا ان کے نام لکھے ہوں جن کا احترام ہم پر فرض ہے، انہیں مقدس اوراق کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو واقعی بری بات ہے، معاف کیجیے گا آپی، میں آئندہ ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ جزاک اللہ خیرو، اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن آپی یہ استقامت کیا ہوتا ہے؟ رائکا، استقامت ہوتا نہیں، ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب اپنے کسی کام، چیز یا ارادے پر قائم رہنا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گی، تو میں نے آپ کے حق میں اللہ پاک سے دعا کی ہے، اللہ پاک آپ کو اس نیک ارادے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپی وہ میری کاپیوں کا کیا ہوا؟ جی وہ میں نے مما سے کہہ دیا تھا، وہ ابھی سامان کی لسٹ بنا رہی ہیں، اسی میں ہی لکھ دیں گی۔ جزاک اللہ خیرا۔ غلام رسول بھائی یہ لیں۔ غلام رسول بھائی یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ رائکا، یہ مقدس اوراق کی تھیلی گلی میں لگے مقدس اوراق کے ڈبے میں ڈالنے جا رہا ہوں۔ آپی یہ سارے پیپرز ہم ردی والے کو بیچ دیتے ہیں نا؟ نہیں رائکا، میں نے دیکھا ہے ان پیپرز پر کافی سارے مقدس الفاظ اور نام لکھے ہوئے ہیں، انہیں ردی میں بیچ دینا درست نہیں ہوگا۔ یہ دیکھا آپ نے، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، ہمیں تو ان مقدس چیزوں کا ادب کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پاک کی تعظیم کی وجہ سے زمین سے کوئی ایسا کاغذ اٹھائے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو تو اللہ پاک اسے صدیقین میں شامل فرما دے گا۔ صدیقین؟ یہ صدیقین کیا ہوتا ہے؟ صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کی راہ پر چلتے ہیں۔ ایسے تمام پیپرز کو ردی میں پھینکنے کے بجائے مقدس اوراق کے ڈبوں میں ڈال دینا چاہیے، اور اس کام کے لیے دعوت اسلامی کے مقدس اوراق کے باکس سب سے بہترین آپشن ہے، کیونکہ ان کا مقدس اوراق کو کلیکٹ کرنے سے لے کر انہیں احتیاط سے مناسب جگہ پہنچانے کا ایک پراپر نظام ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو بھی اگر راستے میں کوئی ایسا پیپر یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی نظر آئے جس پر مقدس کلمات، قرآن پاک کی کوئی آیت یا حدیث لکھی ہو تو اسے اٹھا لیں اور ایسے تمام مقدس اوراق کو صاف کر کے احترام سے گلیوں محلوں میں لگے ہوئے مقدس اوراق کے ڈبوں میں کسی بڑے سے ڈلوا دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سوری۔ کنیز فاطمہ، اچھی بچی کنیز فاطمہ۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیاری بچوں، ہم چلتے اپنی نیکسٹ اسائنمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سوال و جواب۔ مریم کی باتیں۔ تو اس اسائنمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مریم۔ جی مریم، سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ جی میرا، آپ بتائیے۔ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ جی آپ نے کہا سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، اور آپ کا جواب درست ہے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال ہے، عام طور پر لوگ کتنے دن عید مناتے ہیں؟ جی حاجرہ، آپ بتائیے۔ 3۔ آپ کا جواب درست ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ابو جان کا نام بتائیے۔ جی شہزادی زینب، آپ بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ وہ کون سی فرض عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ کی جاتی ہے؟ ہم کو کیا کیا؟ جی سہا، آپ بتائیے۔ نماز۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نماز میں اتحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟
جی سکینہ آپ بتائیے. جی آپ نے کہا درود ابراہیم اور آپ کا جواب درست ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کون سے نبی ہے جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے. جی میرا آپ بتائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا جواب درست ہے. تو پیاری بچوں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسائنمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پہلی وچ مریم کی باتیں. تو اس اسائنمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ دو ٹیمیں موجود ہیں, ٹیم اے ٹیم بی. پہلی پہلی ہے میری ٹیم اے کے لیے. خود اس کو کا پڑھنا ہے, جو چاہو وہ لکھ کے دکھائے. کی باتیں. جی شہزادی جناب آپ بتائیے. بلیک بورڈ. آپ کا جواب درست ہے. اب میری دوسری پہلی ہے ٹیم بی کے لیے. تو میں پوری لے کر آئے, گھر لاتے ہی گھٹ جائے. جی کون دے گا اس پہلی کا جواب؟ ہم کو کیا کیا سکھا. جی مریم آپ بتائیے. برف. آپ کا جواب درست ہے. نہ کچھ مانگے نہ کچھ کھائے, دور دور کی سیر کروائے. مریم کی باتیں. جی امنا آپ بتائیے. کتاب. آپ کا جواب درست ہے. ایک پتھر پہاڑ سے آیا, چٹکی چٹکی سب نے کھایا. جی دوہا آپ بتائیے. نمک. آپ کا جواب درست ہے. ایک موٹی کھٹا میٹھا چھیلے بنا سب کھائیں. جی حاضرہ آپ بتائیے. انگور. آپ کا جواب درست ہے. دن کو خوب سوئے رات کو خوب روئے. جی سکینہ آپ بتائیے. موم بتی. آپ کا جواب درست ہے. اسی کے ساتھ ہماری سیگمنٹ بھی ختم ہوا. ہم چلتے اپنے نیکسٹ اسائنمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گولڈن ورڈ. مریم کی باتیں. تو اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شہزادی زینب. جی شہزادی زینب. پیاری بچی, آج میں آپ کو ایک گولڈن ورڈ سکھاؤں گی. We must not pray to show off to anyone. ہمیں کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. We must not pray to show off to anyone. ہمیں کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. We must not pray to show off to anyone. ہمیں کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. Religion is the path of guidance. دین ہدایت کا راستہ ہے. Religion is the path of guidance. دین ہدایت کا راستہ ہے. Religion is the path of guidance. دین ہدایت کا راستہ ہے. اب آپ لوگ سب میرے ساتھ پڑھیں. We must not pray to show off to anyone. ہمیں کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. We must not pray to show off to anyone. ہمیں کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. Religion is the path of guidance. دین ہدایت کا راستہ ہے. Religion is the path of guidance. دین ہدایت کا راستہ ہے. کون سی بچی مجھے پڑھ کے سنائے گی؟ جی مریم آپ سنائیے. We must not
pray to show off to anyone. ہمیں کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور دوسری بچی مجھے کون سا گلن ورس پڑھ کے سنائے گی؟ جی وہ آپ سنائیے. Religion is the path of guidance. دین ہدایت کا راستہ ہے. تو اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت یہی ختم ہوتا ہے. جب تک کہ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو، کیا کیا سکھاتے